اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. آج کا درس سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 9 سے شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلی آیتوں میں پہلے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کا تذکرہ تھا. پھر اگلی 7 آیتوں میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو تورات دیے جانے کا تذکرہ کیا، اور یہاں سے یہ آیت نمبر 9 سے اللہ رب العزت اس امت کا اور ہمیں جو کتاب دی گئی ہے قرآن، اس کا اللہ رب العزت تذکرہ کر رہے ہیں. اس میں ربط کیا ہے کہ پہلے بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل، تورات اور بنی اسرائیل کے کچھ حالات، اور اب اس امت کا اور اس امت کو جو کتاب ملی ہے قرآن، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو اس امت سے بہت زیادہ مناسبت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے بنی اسرائیل، ان کو اس امت سے بہت زیادہ مناسبت ہے. بنی اسرائیل سے پہلے دیکھیں بہت ساری قومیں، بہت سارے نبی آئے، تو ان کی قوموں پر جب عذابات آتے تھے تو اللہ رب العزت ان کی پوری بستیوں کو، پوری قوم کو ہلاک کر دیتے تھے. جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو صرف ایمان والے جو تھے وہ بچ گئے، باقی پوری قوم ان کی پانی میں غرق کر کے ہلاک کر دی گئی. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود، ہود علیہ السلام کی قوم عاد، شعیب علیہ السلام کی قوم مدین. تو یہ جو انبیاء علیہ السلام کی قومیں تھیں، لوط علیہ السلام کی قومیں، ان سب کو جب عذاب آتا تھا تو پوری بستیاں الٹ جاتی تھی اور پوری قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا. لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا نہیں. بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قانون بدل گیا کہ وہ لوگ جب گناہوں کا شکار ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب کو چھوڑ دیتے تھے، احکامات کی نافرمانی کرتے تھے، تو ان کو پورا ختم نہیں کیا گیا، بلکہ ان پر ظالم بادشاہ مسلط کیے گئے. جیسے پچھلی تفسیر میں بتایا گیا تھا کہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 6 مرتبہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. تفسیروں میں ہے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 6 مرتبہ انہوں نے اپنے اعمال بدلے. پہلے نیک تھے پھر برے ہو گئے، پہلے اچھے تھے پھر برے ہو گئے، پہلے صالح تھے فرمانبردار تھے، بعد میں نافرمان بن گئے. تو اللہ رب العزت ان پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتے تھے جو آ کر ان کی بستیوں کو تباہ کرتے تھے، اور یہ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر لے کر چلے جاتے تھے، بیت المقدس کو ویران کر دیتے تھے. تو اس امت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے. اس امت کو بھی جڑ سے ختم نہیں کیا جائے گا.
اس امت کو بھی جب یہ نافرمانی کریں گے اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ جب قرآن کو چھوڑ دیں گے تو ان کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا کہ ان پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا جائے گا، پوری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی اس امت کے لیے کہ اللہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک مت کرنا، تو یہ دعا قبول ہو گئی۔ تو اس لیے اس حساب سے بنی اسرائیل سے مناسبت ہے، اس لیے بنی اسرائیل کے تذکرے کے بعد اس امت کا تذکرہ۔ پھر اس اعتبار سے بھی مناسبت ہے کہ بنی اسرائیل ایک زمانے میں پورے زمین پر سب سے اچھے لوگ تھے، پورے زمین پر وہ سچے لوگ تھے، اللہ کے مقرب تھے، نبیوں کی اولاد تھے۔ جب تک وہ تورات پر عمل کرتے تھے، اللہ کی فرما برداری کرتے تھے، تو وہ پورے زمین پر سب سے اچھے لوگ تھے، پوری زمین کے وہ سردار تھے، اللہ کے نائب تھے، خلیفہ تھے اور اللہ کے مقرب بندے تھے۔ تو اسی طرح یہاں پر قرآن بنی اسرائیل کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت کا اور قرآن کا تذکرہ کر کے اشارہ کر دیا کہ اب بنی اسرائیل کی جو قیادت ہے ان کی سرداری کا دور ختم ہو گیا، اب سرداری محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے پاس ہے۔ پہلے بنی اسرائیل کی جو کتاب تھی تورات، وہ کتاب ہدایت تھی اور وہ دنیا میں گائیڈ تھی، رہنمائی اس سے ملتی تھی، ہدایت اس سے ملتی تھی، اس کو دیکھ کر زندگی گزارنا پڑتا تھا۔ اب وہ تورات کا زمانہ ختم ہو گیا، اب قرآن کا زمانہ ہے، اب قرآن کا زمانہ ہے۔ یہ بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کا تذکرہ کر کے پھر قرآن کا تذکرہ چھیڑا ہے، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ اب تورات کا زمانہ گیا، تورات منسوخ ہو گئی، تورات کی قیادت اور رہنمائی نہیں رہی، اب تورات اب ہدایت کی کتاب نہیں ہے، اب ہدایت کی کتاب قرآن ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے تذکرے کے بعد اور ان کی کتاب کے تذکرے کے بعد قرآن کا اور اس امت کا تذکرہ کیا ہے۔ اور کیسے انداز سے کیا ہے؟ قرآن کے ہدایت دینے والی کتاب ہادی ہونے کو کتنا زبردست اللہ رب العزت نے شان سے بیان کیا، بہت تاکید سے اور بہت اہم انداز سے بیان کیا ہے۔ سنیے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن، پہلے ان لا کر تاکید کے ساتھ، پہلے ان کے ذریعے تاکید اللہ رب العزت نے قرآن کے ہادی ہونے کو مضبوطی کے ساتھ بیان کیا، ان، پھر ھذا القرآن، یہ قرآن۔ دیکھیے قرآن کا ایک ایک حرف اور قرآن میں جو ایک ایک لفظ ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا انتخاب ہوتا ہے، اس جگہ کے حساب سے وہی لفظ وہی حرف سب سے زیادہ مناسب ہوتا ہے، جبھی اللہ رب العزت وہاں اس لفظ کو رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر ھذا ہے، قرآن جب شروع ہوا تھا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے الف لام میم ذالک کا، ذالک الکتاب، وہاں قرآن کو ذالک اور الکتاب کا نام دیا گیا، وہاں وہی مناسب تھا، اس جگہ کے لیے سورہ بقرہ کے شروع میں وہی مناسب تھا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ذالک الکتاب کہا، لیکن یہاں پر ھذا القرآن یہ مناسب ہے، تاکہ بنی اسرائیل کو پتہ چلے۔ ھذا کہتے ہیں نزدیک کی چیز کو، یہ قرآن جو سامنے ہے، کیا مطلب؟ اس زمانے میں جو کتاب نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس زمانے اور قیامت تک، اس زمانے میں جو کتاب جو سامنے ہے، یہ قرآن، یہ ہدایت دینے والی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ بنی اسرائیل کا زمانہ وہ ہے، یہ نہیں ہے وہ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم پہلے تھی، تو وہ لوگ جو ہے وہ تھے، اور قرآن یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت یہ ہے، یہ سامنے والے، اس لیے ھذا کا لفظ یہاں پر چنا گیا۔ ھذا یہ قرآن جو سامنے ہے، جو اس زمانے میں موجود ہے، جو اس وقت موجود ہے، یہ قرآن، اس لیے یہاں پر ھذا۔ پھر القرآن، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے کئی نام آئے ہیں، قرآن بھی کہا گیا ہے کہیں جگہ پر کتاب بھی کہا گیا قرآن کو، کہیں جگہ پر ذکر بھی کہا گیا، قرآن کو الگ الگ نام۔ یہاں پر سب سے زیادہ مناسب قرآن تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں قرآن کا لفظ استعمال کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو پچھلے صفحے پر اللہ تعالیٰ نے جہاں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی جو کتاب ہے تورات کا تذکرہ کیا، وہاں لفظ آیا ہے کتاب، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی وہ کتاب سے مراد کون سی ہے؟ تورات۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن لا کر اشارہ کر دیا کہ یہاں بنی اسرائیل کی جو کتاب تھی وہ مراد نہیں ہے۔ اگر یہاں پر کتاب لا لیتے، یہاں پر کتاب کا لفظ ہوتا تو لوگ کنفیوز ہو جاتے، بنی اسرائیل کہتے کہ ہماری ہی کتاب کا تذکرہ چل رہا ہے،
ہماری ہی کتاب، کیونکہ پہلے بھی ہماری موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو اللہ نے کتاب کہا اور یہاں بھی کتاب کہا، اس کا مطلب ہماری کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرق کرنے کے لیے کہ تمہاری کتاب کی بات نہیں ہو رہی ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے، اس لیے یہاں پر قرآن کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں قرآن کی حفاظت کا تذکرہ ہے 14ویں پارے میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نام قرآن نہیں کہا، وہاں قرآن کا نام اللہ تعالیٰ نے ذکر لیا ہے۔ کیا لیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ذکر کو اتارا، یعنی قرآن، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو وہاں ذکر کا لفظ قرآن کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل، مناسب تھا۔ یعنی وہاں اللہ تعالیٰ اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ ہم حفاظت کریں گے۔ حفاظت کا ایک طریقہ بتانے کے لیے کہ حفاظت کیسے ہوگی، ہم لوگوں کے سینوں میں اس قرآن کو محفوظ کریں گے، لوگ اس کو یاد کریں گے، اس طریقے سے ہم حفاظت کریں گے۔ یہ اشارے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں قرآن کے لیے ذکر کا لفظ استعمال کیا، وہاں ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن یہاں پر قرآن کا لفظ ہی مناسب تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کا لفظ چنا ہے۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی، ہدایت دیتا ہے، راستہ بتاتا ہے۔ ہدایت کہتے ہیں اراۃ الطریق، راستہ بتلانا۔ ہدایت کی قسمیں ہیں، ایک تو ہے راستہ بتلانا اور دوسرے ہے منزل تک پہنچانا۔ یہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں جو علماء نے بیان کیے۔ تو قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام، یہ راستہ بتلاتے ہیں، اور اللہ رب العزت راستے پر چلا کر منزل تک پہنچاتے ہیں۔ راستے پر چلا کر اللہ رب العزت منزل تک پہنچاتے ہیں۔ منزل تک پہنچانا یہ نبی کا کام نہیں ہے، نبی کا کام صرف راستہ بتانا ہے۔ قرآن بھی راستہ بتاتا ہے، ہاتھ پکڑ کر کسی کو منزل تک نہیں پہنچائے، ہاتھ پکڑ کر توفیق دینا اور منزل تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو قرآن ہدایت دیتا ہے، لیکن سبحان اللہ دیکھیے کس کو ہدایت دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا۔ مفعول بھی کہتے ہیں جس کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ تو ہدایت دیتا ہے کس کو؟ یہاں وہ لفظ محذوف ہے، چھپا ہوا ہے، ظاہر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا تذکرہ ہے تورات کا، وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کو ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ یعنی وہ جو کتاب تھی تورات، وہ صرف ایک قوم، بنی اسرائیل، ایک خاندان، ایک وقت جب ان کا پیریڈ تھا، ان کا زمانہ تھا، صرف اس زمانے کے لیے، اس وقت کے لیے اور اس قوم کے لیے وہ کتاب تھی۔ لیکن قرآن یہدی، ہدایت دیتا ہے کس کو؟ مفسرین کہتے ہیں یہ لفظ چھپا ہوا ہے، محذوف ہے، لجمیع الناس، سارے ہی لوگوں کو، ہر زمانے، ہر وقت، ہر قسم کے لوگوں کو، کسی بھی خاندان کے ہوں، کسی بھی وقت میں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے لے کر قیامت تک کسی بھی وقت میں انسان پیدا ہوگا، کسی بھی زمانے میں پیدا ہو، کسی وقت میں پیدا ہو، کسی بھی جگہ پیدا ہو، کسی بھی قوم سے پیدا ہو، سب کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مفعول بھی کو چھپا لیا۔ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ سب کے لیے، ہر زمانے، ہر وقت، ہر قسم کے لوگوں کے لیے۔ یہدی، ہدایت دیتا ہے کس کو؟ سب کو ہدایت دیتا ہے۔ کس چیز کی ہدایت دیتا ہے؟ للتی ہی اقوم، اس راستے کی، للتی، اس راستے کی ہدایت دیتا ہے، ہی اقوم، جو سب سے زیادہ درست ہے۔ سبحان اللہ، کتنی شدت سے اللہ رب العزت قرآن کے صحیح ہونے کو اور قرآن کے ہادی ہونے کو بیان کر رہے ہیں۔ واہ، ہی اقوم، قرآن ہدایت دیتا ہے اس راستے کی جو سب سے زیادہ صحیح، اقوم سب سے زیادہ درست، سب سے زیادہ صحیح، سب سے زیادہ مضبوط ہے، اس راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس چیز میں رہبری کرے گا، جس چیز کی ہدایت دے گا، ہر چیز میں بالکل پرفیکٹ، بالکل مناسب، بالکل معتدل، بالکل مضبوط، بالکل صحیح، بالکل صاف۔ قرآن ہدایت دیتا ہے، ہی اقوم، سب سے درست راز۔ قرآن جب عقیدے کو بیان کرے گا، ایمان کو بیان کرے گا، ایمان میں بھی وہ بالکل صحیح، درست، مضبوط چیز کو بیان کرے گا، جو بالکل صاف ہوگی، آسانی سے ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے گی، جاہل کو بھی، عالم کو بھی،
شہری کو بھی دیہاتی کو بھی. عقیدے میں جب وہ رہبری کرے گا, عقیدے میں ہدایت دے گا, تو عقیدے میں بھی اقوم, بالکل درست راستے کی طرف, سیدھے راستے کی طرف, درمیانی معتدل راستے کی طرف, صحیح اور صاف راستے کی طرف. قرآن جب رہنمائی کرے گا, رہبری کرے گا عبادتوں میں, تو عبادتوں میں بھی وہ بالکل درست, صحیح اور مضبوط راستے کی طرف رہنمائی کرے گا. ایسی عبادتیں بتلائے گا, عبادت کے ایسے طریقے بتلائے گا کہ جس سے انسان کی روح کو سکون بھی مل جائے, اللہ کا قرب بھی مل جائے, اور انسان کو تھکاوٹ بھی نہ ہو. سبحان اللہ. عبادت میں جب رہنمائی کرے گا قرآن, اقوم, بالکل درست, بالکل درمیانہ اور بالکل صاف اور صحیح, کہ جس سے انسان ایسا نہیں, اتنی کم عبادت بھی نہیں بتلائے گا کہ انسان کی روح کو سکون ہی نہ مل سکے, انسان کو اللہ کا قرب ہی نہ مل سکے. نہیں, اتنی عبادتیں بتلائے گا جس سے انسان کو سکون بھی مل جائے, روح اس کی خوش ہو جائے, روح میں تازگی پیدا ہو جائے, اللہ کا قرب نصیب ہو جائے. لیکن اتنی زیادہ بھی عبادتوں کی طرف نہیں لے کر جائے گا جس سے انسان تھک جائے, جس سے انسان اکتاہٹ کا شکار ہو جائے, جس سے انسان کے کاموں میں خلل آ جائے, وہ بیوی بچوں کو پال نہ سکے. سبحان اللہ. یہ اقوم, عقیدے میں سب سے زیادہ درست, عبادتوں میں رہنمائی کرے گا سب سے زیادہ درست, معاملات میں رہنمائی کرے گا سب سے زیادہ درست, سب سے زیادہ درست, درمیانہ, صحیح, صاف راستے کی طرف. معاملات کیسے کرنے ہیں, لین دین کیسے کرنے ہیں, ایسے طریقے بتلائے گا معاملات کے کہ جس سے انسانوں کے کام بھی ہو جائیں اور جھگڑا بھی نہ ہو. ایسے طریقے بتلائے گا انسان, کیونکہ معاملات میں عام طور پر کیا ہوتا ہے, اگر صحیح راستہ نہ چنے انسان, صحیح راستے کا انتخاب نہ کرے, معاملات کرتے ہوئے صحیح طریقوں کو نہ اپنائیں, تو اس سے انسان پریشانی میں پڑ جاتا ہے, انسان نقصان اٹھاتا ہے, انسانوں کے آپس میں بغض اور دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہوتی ہیں نا. مال کی وجہ سے کتنی دشمنیاں, معاملات کی وجہ سے کتنی دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو قرآن جب رہنمائی کرے گا معاملات میں, تو اقوم, بالکل درست, مناسب, صحیح, معتدل, ایسے راستے بتلائے گا کہ انسان اپنے معاملات سارے انجام دے لے, اس کو نقصان بھی نہ ہو اور آپس میں اختلاف بھی نہ ہو. انسان قرآن جب معاشرت میں رہنمائی کرے گا, رہن سہن, تو رہن سہن کے اور معاشرت کے ایسے طریقے بتلائے گا جو بالکل اقوم ہو, بالکل درست ہو, صحیح ہو, صاف ہو, شفاف ہو, جس میں کسی کو تکلیف نہ ہو. رہن سہن میں ایسے طریقے بتلائے گا کہ رہن سہن کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو تکلیف نہ ہو, اس کی بیوی بچوں کو تکلیف نہ ہو, پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو, ایسے طریقے بتلائے گا. تو قرآن جس چیز میں بھی رہبری کرے گا, جس چیز کی بھی ہدایت دے گا, وہ راستہ اقوم, سبحان اللہ, سب سے زیادہ درست, سب سے زیادہ صحیح, سب سے زیادہ معتدل, سب سے زیادہ مناسب, اور انسانوں کے لیے سب سے آسان. اسی لیے انسان جب راستے پر چلتا ہے کسی, تو انسان کو کون سا راستہ اچھا لگتا ہے؟ وہ راستہ جو سیدھا ہو, اس میں زیادہ موڑ نہ ہو. اگر زیادہ موڑ آتے ہیں تو وہ راستہ انسان سفر کے لیے پسند نہیں کرتا. سیدھا راستہ ہو, موڑ آئیں گے تو انسان پریشان ہوگا, ادھر گاڑی پھیرو, ادھر پھیرو, ادھر پھیرو. تو سیدھا راستہ انسان پسند کرتا ہے. دوسرے, کشادہ راستہ انسان پسند کرتا ہے, یہ ٹریفک نہ ہو جائے, بڑا راستہ ہو, تو اس راستے کو انسان پسند کرتا ہے. اسی طرح تیسرے, اس راستے کو پسند کرتا ہے جو آسان ہو, سڑک سیمنٹ کی بنی ہوئی یا ڈامر کی بنی ہوئی ہے, اس میں کوئی اسپیڈ بریکر نہ ہو, زیادہ راستہ خراب نہ ہو, آسان راستہ ہو. تو ایسے ہی اللہ رب العزت کا کلام, اس میں یہ سب چیزیں موجود ہیں. یہ جب رہبری کرے گا تو سیدھے راستے کی طرف, دیکھو ایک حدیث بھی آ رہی ہے, مشکات شریف کی حدیث, سیدھے راستے کی طرف قرآن جو راستہ بتاتا ہے بالکل سیدھا ہے اور کشادہ ہے. کروڑوں لوگ ایک ساتھ چلے تو آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوگا, سب ایک ساتھ چل سکتے ہیں, کسی کو پریشانی نہیں ہوگی. تو ایک تو قرآن جس راستے کو بتلاتا ہے وہ سیدھا ہے اور کشادہ ہے, اسی طرح آسان ہے, آسان ہے, سب اس پر چل سکتے ہیں, سب اس پر عمل کر سکتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کیسے رہبری کرتا ہے اس کی مثال دی ہے. مشکات شریف میں یہ حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک راستہ ہے, سیدھا راستہ, آزو بازو اس کے 2 دیواریں ہیں, اس راستے کے کناروں پر دونوں طرف دیواریں ہیں, ان دیواروں میں دروازے ہیں. ان دیواروں میں کیا ہے؟
دروازے، ان دروازوں پر منقش چادریں، پردے ہیں، نقش و نگار والے خوبصورت پردے لگے ہوئے دروازوں پر، اور وہ راستہ جہاں ختم ہوتا ہے، جہاں راستہ ختم ہو رہا ہے وہاں ایک منادی ہے، ایک پکارنے والا ہے، وہ پکار رہا ہے کہ سیدھے آ جاؤ، ادھر ادھر مت دیکھو۔ وہ پکارنے والا پکار رہا ہے سیدھے آ جاؤ، سیدھے آ جاؤ، ادھر ادھر مت جاؤ، دروازوں میں مت جاؤ، سیدھے آ جاؤ۔ اور اس پکارنے والے سے اوپر ایک اور پکارنے والا ہے۔ جب کوئی انسان ان دروازوں میں، جو آزو بازو دیواروں میں دروازے ہیں، ان دروازوں میں داخل ہونے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو وہ اوپر سے پکارنے والا اس کو پکارتا ہے کہ ارے تیرا ناس ہو جائے، تو ان دروازوں میں کیوں جا رہا ہے؟ ان دروازوں میں جائے گا تو کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے، سمجھایا اس کو کہ یہ جو راستہ ہے سیدھا، یہ ہے اسلام۔ سیدھا راستہ ہے وہ کون سا ہے؟ اسلام، دین اسلام، سیدھا راستہ۔ دین اسلام کو ایسے سمجھو یہ سیدھا راستہ ہے۔ آزو بازو دیواروں میں جو دروازے ہیں وہ دروازے حرام کی طرف جانے والے دروازے ہیں۔ کدھر جانے والے دروازے ہیں؟ حرام کی طرف لے جانے والے دروازے ہیں۔ اور اس کے اوپر جو پردے ہیں نقش و نگار والے، وہ پردے اللہ کی حدود ہے، اسلام کی بارڈر، حلال کی جو بارڈر ہے نا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، حد، بارڈر۔ تو وہ جو پردے ہیں نقش و نگار والے، وہ بارڈر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی ہوئی، پردے ہیں تاکہ کوئی انسان پردے کو ہٹا کر کے حرام دروازوں میں داخل نہ ہو جائے۔ اور راستے کے ختم ہونے پر جو پکارنے والا پکار رہا ہے سیدھے آ جاؤ، سیدھے آ جاؤ، یہ قرآن ہے۔ جو پکار رہا ہے راستے کے کنارے پر کھڑے ہو کر سیدھے آ جاؤ، دائیں بائیں مت جاؤ، ادھر ادھر مت دیکھو، سیدھے آ جاؤ، وہ قرآن ہے۔ اور اوپر جو پکارنے والا ہے کہ جب کوئی شخص دروازوں میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پکارتا ہے کہ ارے تیرا ناس ہو جائے، دروازوں میں داخل مت ہو جا، وہ انسان کا ضمیر ہے، انسان کا ضمیر ہے۔ انسان جب کوئی برائی کرتا ہے تو ضمیر انسان کو روکتا ہے نا، ضمیر انسان کا آواز دیتا ہے اگر ضمیر زندہ ہے۔ تو یہ قرآن ہے، قرآن کی ہدایت ایسی ہے۔ چلیے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہدایت دیتا ہے سارے ہی لوگوں کو اس راستے کی جو اقوم، سب سے زیادہ درست، سب سے زیادہ مناسب، سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ معتدل راستہ ہے، ایسے راستے کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ان ایمان والوں کو خوشخبری سناتا ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ ایمان والوں کو قرآن خوشخبری سناتا ہے، لیکن کون سے ایمان والے؟ خالی ایمان والے نہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے والے۔ قرآن میں جہاں بھی آئے گا صرف ایمان والوں کو ایمان پر جنت نہیں ہے، ایمان کے ساتھ وعملوا الصالحات ضروری ہے، نیک عمل۔ آج کل تو تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان کہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں بس، باقی نہ نمازیں ہیں، نہ روزہ ہے، نہ دوسرے احکامات ہیں، نہ حلال اور حرام کی تمیز ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں۔ نہیں، جہاں بھی قرآن میں آئے گا ایمان والے، ساتھ میں عمل کا تذکرہ آتا ہے۔ دونوں چیزیں ملے گی جب جنت ہے، دونوں چیزیں ملے گی تو اللہ کی رحمت ہے۔ ایمان اور عمل صالح دونوں نہیں ہے، صرف ایمان ہے تو اس پر وعدے نہیں ہیں، وعدے ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے، دونوں چیزیں ملتی ہے تو اس کے لیے قرآن پھر ایسے لوگوں کو خوشخبری دے گا، ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف سے جنت ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی، سارے اللہ کے وعدے پورے ہوں گے دونوں چیزوں کے ساتھ۔ دھوکے میں نہ رہیں کہ صرف ایمان ہے، باقی نمازیں کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کی، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی، اور ہم سوچیں کہ ہم جنتی ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت کا حصہ مل جائے گا۔ نہیں، صرف رمضان میں عمل کر لیا، باقی سال بھر فجر چھوڑتے رہے، اعمال چھوڑتے رہے، نہیں، ہمیشہ اعمال پر پابندی، ایمان کے ساتھ اعمال کی پابندی ہر موسم اور ہر زمانے میں ضروری ہے، تب جا کر سارے وعدے اللہ تعالیٰ کے پورے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، ان ایمان والوں کو خوشخبری سناتا ہے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ بڑے اجر سے مراد جنت، کیونکہ دنیا میں کیا بڑی چیز ملے گی انسان کو؟ دنیا بہت چھوٹی ہے، دنیا کا حجم، دنیا کی مقدار اور دنیا کا سائز بہت چھوٹا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بڑا اجر کیسے دیں گے؟ بڑا اجر تو انسان کو جنت میں ہی ملنے والا ہے۔ تو اس لیے جہاں بھی قرآن میں بڑے اجر کا تذکرہ ہے، مفسرین کہتے ہیں وہاں جنت مراد ہے، کیونکہ دنیا میں بڑا اجر مل ہی نہیں سکتا، مل جائے تو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔
پہلے تو مل نہیں سکتا، اور مل جائے تو انسان کی کیپیسٹی نہیں ہے ویسی کہ وہ اتنا بڑا اجر برداشت کر لے. تو اس لیے بڑے اجر سے مراد یہ ایمان والوں کو خوشخبری سناتا ہے، جنت کی خوشخبری. عربی میں ایک قاعدہ ہے الجزاء من جنس العمل، بدلہ انسان جیسا عمل ہے ویسا ہی بدلہ ہے. تو یہ چونکہ قرآن کی جو ہدایت پر عمل کرتا ہے، تو قرآن چونکہ اونچا ہے، قرآن کیسا ہے؟ اونچا ہے، قرآن بڑا ہے، تو جو قرآن پر چلے گا اس کو اجر بھی بڑا ملے گا. قرآن بڑا ہے، قرآن اونچا ہے، تو جو قرآن کی ہدایتوں پر چلے گا اس کو اجر بھی بڑا ملے گا، انعام بھی بڑا ملے گا، جنت بھی بڑی ملے گی، مقام بھی اونچا ملے گا. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن یہ بھی خوشخبری سناتا ہے کافروں کے لیے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کو خوشخبری سناتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. جو قرآن کو نہیں مانیں گے، قرآن کی ہدایتوں پر عمل نہیں کریں گے، آخرت پر یقین نہیں رکھیں گے، ایمان نہیں رکھیں گے، قرآن ان کو خوشخبری سناتا ہے دردناک عذاب کی. یہ طنز ہے، یہ ان کو مذاق اڑانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ دردناک عذاب تمہارے لیے، اس کی خوشخبری دی جا رہی ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اب قرآن انسان کی ایک عادت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ انسان برائی کی دعا ایسے کرتا ہے جیسے بھلائی مانگی جاتی ہے. اللہ اکبر. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اور کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ انسان جلد باز ہے. انسان کی ایک بہت بری عادت ہے کہ انسان میں جلد بازی ہے. کیا ہے انسان کے اندر؟ جلد بازی. ٹھہراؤ، صبر، برداشت، حلم، آہستہ آہستہ کسی کام کو انجام دینا، یہ انسان سے نہیں ہوتا. انسان چاہتا ہے کہ ہتھیلی پر سرسوں اگا دوں، کہ ہتھیلی پر میں سرسوں رکھوں اور کھیتی آ جائے. یہ انسان کا مزاج ہے. جلدی سے کام ہو جائے، جلدی کامیابی مل جائے، ادھر دعا کرو اور ادھر مسئلہ حل ہو جائے، ادھر عمل کرو اور ادھر جنت کی نعمتیں نازل ہو جائیں. یہ انسان کا مزاج ہے جو صحیح نہیں ہے. اس مزاج سے انسان کو بہت نقصان ہوتا ہے، دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے، کبھی کبھی گناہ کر کے انسان آخرت کا بھی نقصان کر لیتا ہے. مصیبت آئی، صبر نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو کفر ہو گیا، تو پھر آخرت کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا، ایمان چلا گیا اس کا. تو یہ جلد بازی کی جو عادت ہے یہ نقصان پہنچانے والی عادت ہے. اور اس دیکھیے قرآن کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس بری عادت کا تذکرہ کیا ہے. کیوں؟ تاکہ انسان جو ہے اپنی اس بری عادت کو قرآن سے بدلے، قرآن پر عمل کر کے، قرآن کو سمجھ کر کے قرآن کے لیے قربانی دے گا تو انسان کی یہ بری عادت چھوٹ جائے گی. قرآن ہی انسان کی اس بری عادت کو، جلد بازی کی عادت کو بدل سکتا ہے. تو خیر کیا مطلب ہے؟ انسان برائی کی دعا، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، برائی ایسے مانگتا ہے كَدُعَائِهِ بِالْخَيْرِ، جیسے بھلائی مانگی جاتی ہے. کیا مطلب ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے کافر مراد ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے کافر مراد ہے. بسم اللہ. کافر لوگ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کافر تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقِّ، بلکہ اللہ سے وہ دعا کر رہا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ اگر یہ حق ہے، یعنی یہ نبی حق ہے، یہ قرآن حق ہے، تو پھر مجھ پر پتھروں کی بارش برسا دے. إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے مجھ پر پتھروں کی بارش برسا دے. نعوذ باللہ. ہر زمانے کے کافر یہی کرتے ہیں. نوح علیہ السلام کے زمانے کے ہوں، وہ نبیوں سے عذاب مانگتے تھے کہ آپ اگر سچے ہیں تو عذاب لا کر دکھاؤ. یہ مراد ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے کافر مراد ہے کہ جو عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، یہ عذاب کو ایسے مانگ رہے ہیں جیسے بھلائی مانگی جاتی ہے. ایک تو اس سے مراد کافر ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے سارے ہی انسان مراد ہے، کہ انسان جو ہے جلد بازی میں بعض مرتبہ اپنے خلاف بد دعا کرتا ہے. اپنے خلاف بد دعا کرے گا، جیسے بہت بیماری، ایک کے بعد ایک بیماری کسی پر آ رہی ہے، ایک کے بعد ایک مصیبت آ رہی ہے، تو بعض مرتبہ انسان چڑ کر کہتا ہے کہ اللہ مجھے مار ہی دے تو اچھا ہے. یہ کیا مصیبتیں لگی ہوئی ایک کے بعد ایک، نعوذ باللہ. یہ اپنے خلاف بد دعا کرے گا، اس سے تو اچھا مر جانا ہے. یا اپنی بیوی بچوں کے خلاف بد دعا کرے گا.
بیوی نے کچھ غلطی کر دی، زیادتی کر دی تو اس کو بد دعا دے گا. اولاد کو کہتے ہیں لوگ مر جاؤ، ہلاک ہو جاؤ، کیڑے پڑ جاؤ، بولتے نہیں بولتے؟ یہ انسان برائی کی دعا ایسے کرتا ہے جیسے بھلائی مانگی جاتی ہے. ایک یہ مراد ہے کہ انسان اپنے خلاف یا اپنے گھر والوں کے خلاف بد دعا کرتا ہے، اور پھر کبھی قبولیت کا وقت رہا وہ بد دعا قبول ہو جاتی ہے اور نقصان اٹھاتا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، انسان برائی کے لیے دعا کرتا ہے جسے بھلائی مانگی جاتی ہے. بعض لوگ حرام کام آسان ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں، نعوذ باللہ. بعض لوگ حرام کام آسان ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں. بہت سارے فلم اسٹار ہیں، وہ دعا کراتے ہیں کہ میری فلم ہٹ ہو جائے. ارے ہٹ ہو جائے گی تو نقصان ہوگا آپ کا، کیونکہ زیادہ لوگ دیکھیں گے، زیادہ لوگ آپ کو دیکھ کر گناہ کریں گے تو آپ کے اوپر زیادہ وبال آئے گا. ہوگا نہیں ہوگا ایسی؟ کیونکہ فلم میں کوئی وہ قرآن تھوڑی سنا رہے ہیں، وہ صحیح باتیں تھوڑی بتلا رہے ہیں، وہ حرام کاری بتلا رہے ہیں. اندر کیسے ناجائز عشق کیا جاتا ہے، حرام کام کیسے کیے جاتے ہیں، گناہ کیسے کیے جاتے ہیں، لوٹا کیسے جاتا ہے، غنڈہ گردی کیسے کی جاتی ہے، تو سارے حرام کام اندر بتلائے جاتے ہیں. تو حرام کام کی آسانی کے لیے دعا کراتے ہیں کہ انسان بعض مرتبہ حرام کاموں کے، بہت سارے لوگ جوئے کی دکان کھولتے ہیں سٹے کی، اور وہاں جا کر قرآن خوانی کراتے ہیں، نعوذ باللہ. وہاں جا کر دعا کرا رہے ہیں حرام کاروبار ہمارا چل جائے، نعوذ باللہ. سودی کاروبار کے لیے دعا کراتے ہیں، سودی کاروبار کے چل جانے کے لیے دعا کراتے ہیں، نعوذ باللہ. تو یہ اپنے خلاف بد دعا کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ کاروبار چل گیا تو عذاب زیادہ وبال آئے گا. تو انسان بعض مرتبہ برائی ایسے مانگتا ہے جیسے بھلائی مانگی جاتی ہے. ایک مطلب یہ ہے. اسی طرح بعض مفسرین نے ایک مطلب بیان کیا کہ انسان برائی ایسے مانگتا ہے جیسے بھلائی مانگی جاتی ہے. یعنی انسان جو ہے کچھ چیزوں کو اپنی سمجھ کے اعتبار سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے اچھی ہے، حالانکہ وہ اچھی نہیں ہوتی، اور اس پر اللہ سے اصرار کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کچھ نوجوان دعا کرتے ہیں میری فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے، میری فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے. اب وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، آپ کیوں اصرار کر رہے ہیں؟ وہ تہجد میں اٹھ کر دعا کر رہا ہے کہ اسی لڑکی سے شادی چاہیے مجھے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کے لیے اچھی نہیں ہے، آگے چل کے یہ اس کے لیے آفت بن جائے گی، آگے چل کے یہ اس کے لیے مصیبت بن جائے گی، پورے خاندان کو اجاڑنے کا ذریعہ بن جائے گی، یا نسلوں کی بربادی کا ذریعہ بن جائے گی. اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرنا چاہتے اور یہ اصرار کر رہا ہے. تو بعض مرتبہ انسان کوئی ایسی چیز مانگتا ہے جس کو اپنے خیال کے مطابق وہ اچھا سمجھتا ہے، حالانکہ وہ اچھی نہیں ہوتی. تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے جو الفاظ ہیں وہ سوچ سمجھ کر اختیار کرنے چاہیے کہ اللہ جی رشتہ مانگ رہے ہیں، شادی مانگ رہے ہیں، تو یہ مانگنا چاہیے اللہ آپ کے حساب سے میرے لیے جو اچھی لڑکی ہو وہ مجھے عطا فرما. میرے حساب سے تو وہ اچھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی پرابلم ہو، اس کے اندر کوئی فتنہ چھپا ہوا ہے، کوئی پریشانی چھپی ہوئی ہے. میں مانگ کر اگر لے لوں تو گویا میں نے آفت مانگ لی ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ کتنے لوگ شادی کرنے کے بعد برباد ہو جاتے ہیں، عورتیں ان کو برباد کر کے رکھ دیتی. اتنی وہ عورتیں اتنی خطرناک اور ایسی فتنہ ہوتی ہیں، پورے خاندان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، سب کے سب جیل میں پڑے ہو. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی دعا کے الفاظ بہت سوچ سمجھ کر اختیار کرنے چاہیے. کسی کاروبار کے لیے دعا کر رہے ہوں، کسی مصیبت کو ہٹانے کے لیے، تو بہت سوچ سمجھ کے دعا کرنی چاہیے. خیر، اللہ تعالیٰ فرمانے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان برائی کے لیے ایسے دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کے لیے دعا ہوتی ہے. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنیٰ ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے لیے ایک اللہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ، گویا ایک معاہدہ کیا تھا. کیا معاہدہ تھا؟ ایک واقعہ ہے مسند احمد میں اور حدیث کی کتابوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قیدی تھا، ایک غیر مسلم قیدی آیا، اس کو پکڑ کر لایا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے یا تو حضرت عائشہ کا تذکرہ ہے، بعض روایتوں میں حضرت حفصہ کا تذکرہ ہے، بعض میں حضرت سودا کا تذکرہ ہے. تو ان تینوں بیویوں میں سے کسی ایک کے پاس، زیادہ روایتیں کہتی ہیں حضرت عائشہ کا تذکرہ ہے کہ ان کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک قیدی رکھوایا، اس کو ان کے گھر کے سامنے باندھ دیا. ان کے گھر کے سامنے اس قیدی کو باندھ دیا گیا. اب وہ قیدی جو ہے، اس قیدی بہت چالاک تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہے، یا تو حضرت عائشہ یا حضرت سودا یا حضرت حفصہ جو بھی تھی، وہ اکیلی تھی گھر میں. تو وہ قیدی چلانے لگا، چالاک تھا بہت، وہ مکار تھا.
تو وہ چلانے لگا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے, کیوں چلا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے ہاتھ بہت مضبوط باندھ دیے ہیں جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے, تھوڑی رسی ڈھیلی کر دو. تو اب عورتیں تو بیچاری ویسے بھی بہت نرم دل ہوتی ہیں, انہوں نے سوچا کہ چلو انسان ہے, اس کو تکلیف ہو رہی ہے, تھوڑی رسی ڈھیلی کر دی اور یہ گھر میں چلی گئی. تو جیسے ہی رسی ڈھیلی ہوئی اس نے پوری رسی نکالی اور بھاگ گیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھا کہ قیدی نہیں ہے. پوچھا کہ قیدی کہاں چلا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ قیدی چلا رہا تھا, میں نے تھوڑی رسی ڈھیلی کی, بعد میں نکل کر دیکھا تو بھاگ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا کہ اللہ تیرے ہاتھ کاٹ دے, اللہم اقطع یدک, اللہ تیرے ہاتھ کاٹ دے. یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گیا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں چلے گئے, اس کو تلاش کرنے کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا, سب پکڑ کر لے کر آ گئے اس کو دوبارہ. لیکن یہ جو صحابیہ, یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی اور ہماری ماں ہے, یہ پریشان ہو گئی, یہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی ہے. چونکہ حضور کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے تو ظاہر ان کو یقین ہے کہ حضور کی دعا تو قبول ہونے ہی والی ہے, تو وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی ہے بار بار کہ کب میرے ہاتھ ٹوٹ کر گریں گے. ان کو اتنا یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اللہ میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, تو وہ اپنے ہاتھ کو الٹ الٹ کر دیکھ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھا کہ کیا ہوا, ہاتھوں کو کیوں ایسے کر رہی ہے, کیا پاگل ہو, اجنین تھی کیا, تم پاگل ہو گئی, ہاتھوں کو اس طریقے سے دیکھ رہی ہیں بار بار؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ابھی کہا ہے میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, تو میں انتظار کر رہی ہوں کہ میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, کیونکہ آپ کی دعا تو رد نہیں ہو سکتی, آپ کا اللہ کے پاس کتنا بڑا مقام ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سے کہا کہ میں نے اللہ سے یہ دعا کی ہوئی ہے کہ اے اللہ جس مسلمان کے خلاف میں بد دعا کروں, کوئی مومن مرد ہو یا عورت ہو, اس کے خلاف میری زبان سے کوئی جملہ نکل جائے بد دعائی یا جملہ, اور وہ اس کا مستحق نہ ہو, اس سے ایک آدھ غلطی ہوئی, وہ اس بد دعا کا مستحق نہ ہو, تو اس بد دعا کو اس کے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دے, اس بد دعا کو اس کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کسی مسلمان کے لیے جملہ نکل بھی گیا تو وہ بد دعا نہیں ہے جیسے یہاں پر نکلا ہے, تو وہ الٹا ان کے لیے پاکی کا ذریعہ, ان کی مغفرت کا ذریعہ اور ان کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے. خیر فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ, انسان برائی کی دعا اپنے لیے ایسے کرتا ہے جیسے بھلائی مانگی جاتی ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, انسان تو بڑا جلد باز ہے. الحمدللہ رب العالمین.